ناظرین، میں ہوں وسیم چودھری اور پروگرام ہے خاص بات۔ خاص بات میں آج ہمارے دو انتہائی اہم مہمان ہیں جن سے ہم نے وہ مسئلہ ڈسکس کرنا ہے جس کا وہاڑی کے بازاروں میں، گلیوں میں ہر طرف بہت زیادہ شور ہے۔ صرافہ مارکیٹ کا ایک سکینڈل ہے وہاڑی کا، جس کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ارشاد حسین بھٹی صاحب، جو کہ صدر ہیں مرکزی انجمن تاجران وہاڑی اور وائس چیئرمین ہیں انجمن تاجران پنجاب، اور ہمارے ساتھ صرافہ ایسوسی ایشن کے صدر حاجی نوید اختر صاحب موجود ہیں اور سینئر ممبر بھی ہیں انجمن تاجران وہاڑی کے۔ چونکہ ہمارے ساتھ اس سے پہلے اسٹوڈیو میں موجود تھے میاں اللہ داد پیرزادہ صاحب، جن کا یہ کہنا ہے، جنہوں نے یہ بھی کہہ لیں کہ ایشو اٹھایا ہوا ہے کہ میرے ساتھ وہاڑی کی صرافہ مارکیٹ میں ایک صرافہ جو ہے انہوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے اور انہوں نے مسکمٹ کیا ہے، اور یہ تھانے کچہری تک پتہ نہیں کدھر تک یہ ایشو چلا گیا ہے اور وہ بہت پریشان ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ان کے ساتھ ہوا ہے اور بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ تو آج ہم نے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے، اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے، اس کے حل کے لیے ہم نے دو انتہائی معتبر جو وہاڑی کے عہدے داران ہیں، وہاڑی کے جو معزز لوگ ہیں، ان کو دعوت دی ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے کہ اس میں کون سی پارٹی دونوں میں سے غلطی پر ہے، کس کا قصور ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ارشاد حسین بھٹی صاحب اور حاجی نوید اختر صاحب دونوں کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام میں۔ تو ارشاد حسین بھٹی صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے سوال کروں گا کہ آپ مرکزی انجمن تاجران کے صدر ہیں اور وائس چیئرمین ہیں انجمن تاجران پنجاب کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاجران کی جو انجمن ہے اس کا جو رول ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ مارکیٹ میں کوئی بھی تاجر کسی کے ساتھ کوئی غلط پریکٹس کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو کیا انجمن تاجران ان کو کہیں بلا کے بات کرنے کی مجاز نہیں ہوتی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی بہت شکریہ، آپ نے ایک اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی اور ہم یہاں حاضر ہوئے۔ آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے تمام جو دیکھ رہے ہیں چینل کو، تمام ناظرین جو بھی کے 360 کے سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے اس اہم مسئلے پر بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وسیم بھائی کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر لالچی ہے۔ جی، لالچ رکھتا ہے، جب بندہ لالچ رکھتا ہے تو ظاہر ہے اس لالچ میں پھر نا وہ نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ جی، ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کی چیز ہے، جی، اگر وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی چیز کا ریٹ کا آپ کو پتہ ہے، جو کہ ہر چینل پہ، ہر جگہ پہ، اخباروں میں، ایون کہ آج کل تو موبائل میں ہر کسی ہر جگہ پہ اس کا جو ہے نا جی وہ ریٹ بتایا جاتا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کا ریٹ 65,000 ہے یا 66,000 ہے، جی، تو میں اگر کوئی بندہ مجھے 10,000 15,000 15,000 روپے کم دیتا ہے، جی، تو پھر مجھے خود بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیوں دے رہا ہے وہ، کیوں دے رہا ہے، کدھر سے پورے کر رہا ہے، کدھر سے یہ پورے کرے گا۔ جی ظاہر ہے کوئی بندہ آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی خرید کے ریٹ میں بھی کوئی چیز فروخت کر دے تو پھر بھی وہ نقصان میں رہے، نقصان میں، کیوں کہ اس کے دکان کے اخراجات ہیں، جی، اس کے تمام بلز ہیں، یوٹیلیٹیز بل ہیں، ٹیکسز ہیں، جی، وہ جو ہے نا وہ کیسے پورے کرے گا؟ جی بالکل۔ تو وہ اس لیے کوئی نہ کوئی وہ رستہ تو ضرور اختیار کرے گا اگر کوئی خرید سے کم ریٹ پہ دیتا ہے۔ جی بالکل۔ تو وہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بس انسان جو ہے نا اس کوئی چیز کو سمجھتا نہیں ہے۔ جو بندے آپ نے سوال کیا کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا یا کیا دیکھا، تو میں کہتا ہوں کہ جو کوئی بندہ ہمارے ملنے والا جی ہمیں پوچھتا ہے تو وہ اس کو ہم ضرور گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ سراسر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایک خوبصورت لبادے میں اڑ کے ایک ایسی زہریلی گولی ہے جو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے بچیں۔ تو بہت سارے دوست ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بات پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ اسی لیے جو ان کی ساری یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جی اور ان کا بغور جائزہ لیا ہے، تو ہم نے اسی لیے نہ تو ان کو اپنی انجمن میں داخل کیا ہے، نہ ہم یہ ہماری یونین میں ہے، نہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ واسطہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی حال ہی میں یہ آپ کے پاس جو ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہ لوگ میرے پاس بھی آئے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے جو پراپر جو ہے چینل ہے، پراپر جو
اس کے لیے جو بنی ہوئی ہے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے آپ اس کے بارے میں آپ رجوع کریں. مختلف انہوں نے جو ہے قانونی راستے اختیار کیے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں, ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ چونکہ یہ ہمارے اصل میں نہیں ہیں, نہیں ان کے ساتھ چونکہ وہ وہاڑی میں ہی بزنس کر رہے ہیں نا, وہ اگر اس میں آپ کے پاس یہ لوگ آئے ہیں تو آپ کو ان سے بات تو بیٹھ کے, اگر وہ آپ کی انجمن کے جو آپ کی ایسوسی ایشن کے ممبر نہیں ہیں تو اخلاقی طور پر بھی ان سے بات کی جا سکتی ہے یا نہیں, وہ اس بات پہ کوئی نہیں آپ بات کرتے ان سے؟ نہیں, اس سے پہلے بھی میرے دوستوں نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ آپ یہ جو طریقہ کار ہے, یہ جو دیکھیں نا, اگر ایک چیز 100 یا 200 بندہ فروخت کر رہا ہے اور ایک بندہ اکیلا بیٹھ کے اس سے کم ریٹ پہ دے رہا ہے تو ظاہر ہے یہ بڑی انہونی اور عجیب سی بات ہے. جی بالکل عجیب. تو اس سلسلے میں دوستوں نے ان سے رابطہ بھی کیا اور ان کو کہا بھی ہے کہ آپ اس چیز سے رک جائیں, باز آ جائیں. اب دیکھیں نا جی, اتنے خوبصورت اشتہارات وہ چینلز پہ چلاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ہمارا مسئلہ ہے اس کو غلط ثابت کریں, ہم 50 لاکھ روپے دیں گے. جی بالکل وہی میاں اللہ تعالیٰ صاحب جو کہتے تھے کہ 50 لاکھ روپے انہوں نے جرمانہ رکھا ہوا کہ اگر کوئی غلط ثابت کرے, اور وہ ان کے پاس کچھ لیبارٹری ریزلٹس ان کے پاس موجود ہیں, ان کی انوائسز موجود ہیں ان کے پاس, تو وہ کہتے ہیں پہلے 50 لاکھ تھا اب 10 لاکھ روپے پہ آگے ہیں وہ. اور بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کیا ہے کہ انہوں نے مجھے کچھ پیسوں کی آفر کروائی ہے کہ آپ اس مسئلے کو ادھر ہی جو ہے کلوز کر دیں, ہمارے ساتھ جو ہے نا آپ کو کمپرومائز کر دیں اور ہمارے سے جو بھی آپ نے کچھ لے لیں. تو کیا یہ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ وہ انہوں نے بات کی تھی کہ انہوں نے پولیس میں اس کی رپورٹ کروائی ہے, تو آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں؟ دیکھیں بھائی, آپ اگر کوئی بندہ کھلے عام ایک چیز کی کلیئر کر دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, آپ نے یہ ہمارے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا ہے, یہ ہمیں آپ نے ہمارے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے, اور آپ دیکھیں نا فوری طور پر 50 لاکھ سے 10 لاکھ, وہ 10 لاکھ بھی نہیں دے سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ خود ہی لاکھوں روپے کا ہیر پھیر کر رہا ہے وہ کسی کو 10 لاکھ کیسے دے سکتا ہے؟ آپ انہوں نے راستے بنائے ہوئے ہیں کہ جی واپسی پہ جو آپ کو پیسے ہم پورے دیں گے, جبکہ پیسے وہ پورے دے نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی آلریڈی وہ پالش کی صورت میں, مزدوری کی صورت میں اتنے زیادہ پیسے لگا لیے ہیں کہ آپ ان پیسوں کی کٹوتی کر کے ہی دے سکتے ہیں, ویسے تو وہ دے ہی نہیں سکتے. حاجی نوید اختر صاحب, آپ تو ٹیکنیکلی طور پہ جانتے ہیں اور صرافہ ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں آپ, اور اسپیشلی جو بھٹی صاحب ہیں وہ تو پورے جو تاجران ہیں کسی بھی کوئی بھی ان کا بزنس ہے ان کے صدر ہیں, آپ اسپیشلی صرافہ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں اور آپ کا خاندانی کاروبار ہے یہ. تو میاں اللہ دار صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آئے تھے, انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے, وہ کافی جو ہے ان سے ناراض ہیں, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے, میرے ساتھ غلط بیانی کی ہے. تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس بھی, وہ بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس بھی گئے ہیں وہ, تو پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دونوں پارٹیز میں سے, بھلے وہ آپ کے جو صرافہ بھائی ہیں وہ ہیں یا میاں اللہ دار صاحب ہیں, ان میں سے اس وقت جو ہے حق سچ پر کون ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ جن چیزوں کو کلیم کر رہے ہیں میاں اللہ دار صاحب کہ کیرٹ کا اس میں فرق ہے, اس میں پالش کا فرق ہے, تو اس کو آپ ذرا ٹیکنیکلی بھی اس کو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کلیئر کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو نظر میں یہ معاملہ کدھر کھڑا ہوا ہے, ان میں سے کون سی پارٹی جو ہے وہ غلط کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ وسیم بھائی, آپ نے ہمیں بلایا. ایسا ہے کہ یہ تو میں نے 2-3 بار پہلے بھی میسج دیے ہیں دوستوں کو, آپ کے چینل پہ بھی اور ریڈیو پہ بھی, ٹھیک ہے. ادھر میں نے پھر بات کلیئر کی کہ وہ ہماری نہ تو ایک انجمن میں ہے نہ ہمارے وہ گروپ میں ہے. ٹھیک, آپ کی صرافہ ایسوسی ایشن کے ممبر بھی نہیں ہیں؟ جی بالکل نہیں ہے, کیونکہ انجمن تاجران کے تو نہیں ہے بھٹی صاحب نے بتایا. جی بالکل نہیں ہے, کیونکہ جب انہوں نے نیا کام شروع کیا ہم نے ان کو اپنی یونین میں بلایا کہ آپ یہ فراڈ جو کرنا شروع کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے وہاڑی میں ایک اللہ کا شکر امن ہے, چھوٹا سا شہر ہے, آج تک ایسا نہ کسی نے کیا ہے تو نہ ہی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے, کیونکہ فراڈ ہی ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں حلف دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. حلف دینے کے بعد انہوں نے جناب اس بات پہ بھاگ گئے, انہیں کہ پیسہ اکٹھا کریں کیونکہ کرائے کی دکان ہے, ٹھیک ہے جی, سرمایہ بھی اپنا نہیں ہے, اس لیے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اب بہت ساری کمپلینیں ہمارے پاس آتی تھی, لیکن پیس زیادہ میرے پاس آ کے وہ کہا کہ آپ صرافہ کے صدر ہیں, آپ ہماری بات سنیں, اس کا مسئلہ حل نکالیں. میں نے جب ان کا زیور چیک کیا اور واقعی بالکل اس میں کوئی شک نہیں, 18-19 کیرٹ کا گولڈ نکلا,
تو ان کو پھر ہم نے کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہو گئے کہ ٹھیک ہے ایک بندہ ہمارے پاس چل گیا ہے. آپ کی ان سے بات نہیں ہوئی پھر اس کیس میں یا کسی بھی کیس میں کہ آپ یہ جو لوگ اس وقت پریشان ہیں تو یہ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے ان سے بات کرنی؟ ہم نے ان سے بات کرنی کی, پیغام بھیجا. میں آپ کو میسج دکھا دیتا ہوں. انہوں نے ہمیں میسج پہ بہت برا بلا کہا. اچھا. میں بلکہ اس کے چاچا ہے اس کو بلایا کہ بھئی آپ کا یہ دیکھو نمبر آپ کے بیٹے کا. اس نے کہا میرے بیٹے کا نمبر ہے لیکن استعمال وہ کر رہے ہیں نیشن جویلر والے. ٹھیک ہے جی, وہ آپس میں کزن ہیں. تو وہ انہوں نے ہمیں میسج بھیجے. میسج میں آپ کو دکھا دوں بلکہ میں کاروائی کر رہا ہوں کیونکہ اس لیے کہ دیکھو جی ہماری انہوں نے توہین کی. ایک تو غلط بیانی کر رہے ہیں, دوسرا وہ ہمیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, اس میں برا بلا بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے پیرزادہ صاحب میں خیال تھانے میں گئے, ڈی پی او صاحب کے پاس بھی گئے اپنا درخواست لے کے. تو وہ انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ دیکھو یہ فراڈ کیا ہے. تو آپ کدھر کس کس کو وہ کور کریں گے؟ آپ جیسے یہ کیس آیا میرا خیال ہے اس کو دیکھ کر اور بھی کئی شروع ہو گئے, لوگوں کو فکر ڈل گیا. میں نے تو اس کو بولا تھا دیکھو جی گولڈ ایک ایسی چیز ہے وہ کسی کا اپنا ریٹ تو ہے نہیں, جو بین الاقوامی ریٹ ہے وہی ہونا. ٹھیک ہے نا, یہ کسی کا گھر کا سونا تو ہے نہیں. وہ 7,500 روپیہ ریٹ کم, 2,000 روپیہ ایڈوانس بکنگ پہ. یہ انہوں نے نواں ایشو چھوڑ دیا کہ بھی لوگ جلدی ہمیں بکنگ کرائیں تو چلو 2,000 روپیہ وہ بھی آپ کو فائدہ دے. 9,500 روپیہ 10,000 روپیہ تولہ جو دے رہے ہیں وہ کیسے دے سکتے ہیں جی. باقی رہ کے دیکھو دکاندار 300 دکاندار ایک پاس ہے, ایک غلط بندہ وہ ایک پاس ہے جی. تو اس لیے ان کو بلکہ نہیں ایسی کیا بات ہے کہ وہ جو انجمن تاجران کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتے آپ کے بھٹی صاحب کے کہنے کے مطابق, اور صرافہ ایسوسی ایشن کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. اور جیسے ابھی یہ لوگ بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں تو نہیں پتا کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے. اس میں جیسے بات کر رہے ہیں لوگ ان کے متعلق کر رہے ہیں تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. تو ایسی کیا بات ہے کہ وہ کسی کو بھی بالکل ان پہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, جو مرضی کریں ہم. بس سر جی اصل میں 2-4 دوست میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے. اچھا. وہ ان کو سمجھے ان کو وہ خرچہ پانی لگا رہے ہیں, وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اندر کھاتے. وہ سمجھتے ہیں ہمیں بس کو چھیڑ نہیں سکتا. ان کو یہ نہیں پتا کہ کس کس کو فیس کریں گے. ٹھیک ہے جی. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو یہ فراڈ میں نے لوگوں کو پہلے دن کہا تھا 1.5 سال رک جائیں. جس نے آج زیور لیا اس نے 6 مہینے بعد سیل کرنے جانا مارکیٹ میں. جب وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہمارا زیور بنا واپسی کوئی کارڈ نہیں. ایک کسٹمر نے یہی پیرزادہ صاحب لگا لیں, انہوں نے 5 لاکھ کو 6.5 لاکھ کا گولڈ بنایا 10 دن. ٹھیک ہے جی. اب وہ ان کے 2 لاکھ کارڈ کاٹ رہے ہیں. وہ تو اسی جھانسے پہ گئے نا کہ ہماری واپسی کارڈ ہی نہیں ہوگی. جب ان کی کارڈ گئی تو ان کی آنکھیں کھلی. یہ تو مجھے وہ تو کہہ رہے تھے جو میاں اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو تو مانتے ہیں کہ جو ہمارے سے یہ غلطی ہوئی ہے, لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ 18-19 کیرٹ یا 21 کیرٹ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ٹیکنیکلی طور پہ آپ سمجھائیں گے کہ اس سے فرق پڑتا ہے؟ جی سر کیوں نہیں فرق پڑتا. کیا اس میں اس کے وزن میں فرق پڑتا ہے؟ جی اس کی کارڈ زیادہ جائے گی. دیکھو نا ایک 21 کی کیرٹ کی کارڈ ہے رتی ماشا. ٹھیک ہے. وہ اب ان کا رزلٹ آیا 2.5 ماش تولے کا. اچھا. رتی ماشا کا مطلب تولے پیچھے 1.5 ماشا. ان کا رزلٹ آیا 2.5 ماش. فرق تو پڑ گیا. اب ان کو پتا اگر کارڈ نہ کاٹے گا تو ویسے جیب سے کیسے ڈال سکتے ہیں. 2 لاکھ روپیہ انہوں نے جب کارڈ کی بنائی پیرزادہ صاحب وہاں سے بھاگے, مارکیٹ میں آئے, مارکیٹ میں چیک کرایا تو انہوں نے کہا ہم چیک کریں گے. جب چیک کیا تو ان کا گولڈ 19 کیرٹ نکلا. اچھا. اسی وجہ سے نالے باقی رہ گئے بھائی جان. دیکھو نا کوئی بندہ اس ٹائم کوئی پلو پا سکتا. ٹھیک ہے نا جی. ایک گولڈ آ جی پٹسا لوہے کا کام کرتے آ گھیو چینی یہاں چیزوں کا فکس ریٹ آ. گاڑی آ سزوکی گاڑی تھی ویاڑی چو لے لو ملتان چو جا کے لے لو. یہ تو ہو سکتا ہے 1000 روپیہ ود گیا 1000 روپیہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اس طرح ہو سکتا 10,000 روپیہ تولے پیچھے فرق. اس واسطے انہوں نے ایک فراڈ شروع کیا. یہ فراڈ انہوں نے ایک نہ نہیں بلکہ پورے شہر نہ ہو چکے ہیں اس ٹائم. تو بھٹی صاحب اس کا کیا حل ہے آپ کی نظر میں اس وقت, کیونکہ آپ جو ایک اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یقیناً جو متاثرین ہیں وہ آپ کی طرف دیکھیں گے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا, کیونکہ اگر وہ کسی قانون کے دائرے میں بھی جاتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن جو ہے. آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہے, کس کو جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جناب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ایک ہی راستہ ہے جو قانون کا راستہ ہے. تو لوگ جو ہے نا ان کے خلاف جو جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, قانون کے پاس جا رہے ہیں, پولیس کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے یا ہمارا یہ نقصان ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سلسلے میں ڈی پی او صاحب بہاڑی سے بھی, ڈی ایس پی سے بھی, تمام ایس ایچ او سے بھی میٹنگ کر کے ان کو ساری صورتحال بتائیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کو کہیں گے
کہ ان کو اس گھنونے دھندے سے روکا جائے اور لوگوں کو جو نقصان یہ پہنچا چکے ہیں اس کی داد رسی کی جائے. انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے لوگوں کی داد رسی کروانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. حاجی نوید اختر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ بھٹی صاحب نے تو جو ایک اس کا راستہ بتا دیا ہے کہ وہی راستہ ہے. آپ کی نظر میں اس کا کوئی دوسرا راستہ ہے کہ بیٹھ کے ان کو جو ہے اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو بیٹھ کے ایک دفعہ پھر جو سمجھایا جائے کہ یہ ٹھیک نہیں؟ سر جی ہم نے ان کو 2-3 بار بلایا. جو بندہ حلف دے کے بھاگ جائے اس کا کیا ضمیر ہے؟ اس لیے میں تو وہ تو انسان کے بچے نہیں بننے والے. ٹھیک ہے جی. اب لہٰذا یہی ہے کہ جن جن دوستوں نے لیا ہے وہ ایک فوراً اپنا مارکیٹ میں چیک کریں سب سے پہلے. دوسری بات ان سے رابطہ کریں کیونکہ انہوں نے ویسے بھاگ جانا ہے. اس لیے بھاگنے سے پہلے ان کا گھیرا تنگ کریں. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں جہاں دکانیں ہیں ماشاءاللہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لوگ اپنا اپنا بزنس کر رہے ہیں. اس کا مطلب وہ سب غلط ہو گئے, وہی ایک گھر سچا ہو گیا. اس لیے لالچ بری بلا ہے. ٹھیک ہے نہیں. اپنا ان فراڈیوں سے بچیں آپ. ٹھیک ہے جی. کوئی گولڈ کسی کو سستا نہیں دے سکتا. میں ہی لگا لیں آج کا ریٹ 68,000 روپیہ خرید ہے جی اور 68,300 فروخت ہے. 300 روپے تولے کا فرق ہوتا ہے لین دین میں. اچھا. ایک بندہ 10,000 روپے سستا کیسے دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. آپ خود سوچ لیں. اس لیے میرے بھائیوں بہنوں سے التجا ہے اپنا اپنا جنہوں نے زیور لیا وہ چیک بھی کرائیں اور ان سے بچیں کیونکہ ہم ان کے بالکل ذمہ دار نہیں ہیں. کیونکہ میں نے تو پہلے دن سے بات کلیئر کری. اگر نہ کلیئر کی ہوتی تو میرے خیال آج میرے پاس لوگوں کا ہجوم ہوتا. ٹھیک ہے نا. جنہوں ہمارا میسج سنا ہے تو ان کو یہ میرا پیغام ہے کہ آپ اپنا زیور کی تسلی بھی کرائیں اور ان سے بچیں. جی بہت شکریہ ارشاد حسین بھٹی صاحب, صدر مرکزی انجمن تاجران بہاڑی اور سینئر وائس چیئرمین انجمن تاجران پنجاب, اور ان کے ساتھ صرافہ ایسوسیشن بہاڑی کے صدر حاجی نوید اختر صاحب سینئر ممبر ہیں انجمن تاجران, وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہاڑی میں لوگ پریشان ہیں کہ کوئی صرافہ مارکیٹ میں جو لوگوں کے ساتھ ایک مس کمٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ ان کو بتایا کچھ جا رہا ہے اور دیا کچھ جا رہا ہے, اور ایک شور جو مچا ہوا ہے یہاں پر. اور اب اس کی جو پوزیشن یہ جا چکی ہے کہ تھانے میں جو پولیس میں رپورٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ انجمن تاجران کے جو یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں, صدر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ وہ جن کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ صرافہ ایسوسیشن میں ممبر بھی نہیں ہیں اور وہ انجمن تاجران کے ممبر بھی نہیں ہیں. اسی طرح سے حاجی نوید اختر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری کسی بھی آرگنائزیشن کے وہ ممبر نہیں ہیں. اور اس کے باوجود ہم نے بارہا ان سے یہ بات کی ہے کہ آپ بیٹھیں, لوگ پریشان ہیں, جو لوگوں کی پریشانی ہے اس کو مل کے بیٹھ کے اس کا حل نکالیں اور لوگوں کو مطمئن کریں, لیکن وہ کسی بات پر بھی کسی پلیٹ فارم پہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یقیناً جیسے بھٹی صاحب نے پہلے بات کی تھی کہ بات وہی ہے کہ بیسیکلی جو ہماری ایک نیچر ہے انسان کی, وہ اس میں لالچ میں آ کے ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے, دیکھ بھال کر جو بھی ہمیں سٹیپ کرنا چاہیے, جو بھی کام کرنا چاہیے, جو بھی کاروبار کرنا چاہیے اس کو دیکھ بھال کے کرنا چاہیے. اور ہم دعا کریں گے کہ ایسے جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے. ابھی چھوٹی سی یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ انجمن تاجران کے کچھ اور دوست ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.